حي على الفلاح. سیرت سے متعلق جو ہمارا درس ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں باذن اللہ. اس سے قبل عمومی طور پر اب میں جو سوالات پوچھوں گا جس اسٹوڈنٹ کو بھی معلوم ہو وہ ہینڈ ریز کرے، پھر اس کے بعد میں نام بتاؤں گا وہ جواب دے. پہلا سوال، میں نے جو سیرت نبوی کے جو ریفرنس ہیں، مصادر ہیں، اس میں کچھ قدیم کتابوں کے نام بتائے جو سیرت میں بہت ہی سورس اور ریفرنس کا مقام رکھتی ہیں. ان میں سے 2 یا 3 کتابوں کے نام رائٹر کے ساتھ کون بتا سکتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں. کوئی آپشن نہیں ہے. جس کو پتا ہو وہ ہینڈ ریز کرے. سیرت پر میں نے کچھ ریفرنس بتائے، قدیم ریفرنس، جدید ریفرنس، اردو زبان میں ہم سیرت کی اہم کچھ کتابوں کی فہرست بتائے. تو کوئی بھی 3 کتابیں رائٹر کے ساتھ کون بتا سکتے ہیں تاریخ میں، سیرت نبوی میں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام صاحب اپنا ہاتھ پہلے آپ لوگ ہے تو ایک سیکنڈ، جو ترتیب ہے وہی بتا رہا ہوں میں. بسم اللہ کہاں شو کرتا ہے؟ بسم اللہ. اچھا ماشاء اللہ 4 5 6 ماشاء اللہ. تو بسم اللہ. سب سے پہلے شبانہ عرفان. جی، کتاب السیرہ والمغازی ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، زاد المیعاد مصنف ان کے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور سیرت ابن ہشام. بہت عمدہ ماشاء اللہ. اردو زبان میں 2 سے 3 کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. الرحیق المقصود. نشاط. جی شیخ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت العالمین ہے سر شیخ قاضی سلیمان منصور پوری کی، اور الرحیق المختوم مبارک پوری. اگلا سوال، اشرم جو بادشاہ تھا جو یمن کی طرف سے آیا تھا، تو وہ کس علاقے سے، مطلب کہاں، اس کی اصل کہاں کی تھی؟ ابرہا. سوال ریپیٹ کیجئے شیخ. ابرہا جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، یمن کی اور سے آیا تھا، تو اس کا اصل وہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا؟ ماشاءاللہ 3 لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں. سوال سمجھ رہے ہیں؟ ابرہا نامی بادشاہ جو کعبۃ اللہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، راستہ تو یمن کی طرف سے تھا کیونکہ وہ یمن کا گورنر بنایا گیا تھا، لیکن یہ اصل اس کی کہاں سے تھی، اس کی نسل کہاں سے تھی، اس کی شروعات کہاں سے تھی، یا یمن پہ اس وقت کہاں کا کنٹرول تھا؟ ماشاءاللہ. زاہدہ انصاری. حبشہ. بہت عمدہ جواب ماشاءاللہ، بہت عمدہ جواب ماشاءاللہ. اچھا، اصحاب فیل کا واقعہ آپ نے تفصیل سے لیا، اصحاب فیل کا واقعہ تفصیل سے لیا. اس واقعے کے کتنے دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ شیخ آپ نے شروع کرنا ہے آج اصحاب فیل کا، شاید آپ نے نہیں کیا تھا لاسٹ ویک. اصحاب الفیل ہم لوگ نہیں لیے تھے؟ نہیں لیے تھے جی نہیں. آج آپ نے کہا تھا نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. سبجیکٹ کیا تھا؟ لاسٹ ٹاپک تھا کہ عرب کیوں
अरब में क्यों भेजा गया उसको, मक्का को क्यों चूज किया था फॉर जज़ीरतुल बाइसत अरब के की लिए? खुसूसियात। बाइसत के लिए अरब का क्यों? बिसत रसूल के मकसद था शेख। जजीरतुल अरब में की क्यों भेजा? खुसूसियात। अरब क्यों चुना गया खास? तो चले अब हम आज के अहम मौजू में दाखिल होते हैं, अस्हाबुल फील का वाक़िया। पर फील वो बहुत, लोग अपने हैंड्स नीचे कर ले और माइक बंद, हम अपना माइक बंद कर लें। तो आज जो हम एक किस्सा लेने जा रहे हैं, अस्हाबुल फील, कुरान मजीद का हम मुताला करते हैं, नबवी का मुताला करते हैं, तो हमें बहुत से प्यारे प्यारे किस्से जिसमें इबरतें हैं, नसीहतें हैं और हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाइयां हैं। बहुत से अब्दुल्ला, मुझे जरा अपना वो देना, हैंड फ्री म्यूट कर लें। उधर वो नहीं आ रहे, सिग्नल ही नहीं आ रहे वहां पे। रुबीना आप कर लीजिए। कई वाक़ियात का जिक्र कुरान से, अस्हाबुल फील, अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल ऐका, अस्हाबुल उखदूद, इस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ वाक़ियात कुरान मजीद में मज़कूर हैं। उन्हीं में से एक वाक़िया अस्हाबुल फील का है। और ये अस्हाब, रिपीट कर सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है शेख, जब से माइक ऑन था ना। आ रही है। अस्हाबुल फील, अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल ऐका, अस्हाबुल उखदूद आपने बताया, आ रही है आपकी आवाज साफ। सब खामोश हो जाएंगे तो आवाज आएगी। कुरान मजीद में बहुत से वाक़ियात का जिक्र हुआ है जिसे कुरान मजीद क़िसस, अहसनुल क़िसस से ताबीर करता है। बेहतरीन उम्दा किस्से हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से, सालिहीन के किस्से। तो वहीं पर अस्हाब के हवाले से कई वाक़ियात का जिक्र किया गया। मैंने बताया अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल ऐका, अस्हाबुल फील, अस्हाबुल उखदूद, इस तरह और भी कई अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मुख्तलिफ पैराए से वाक़ियात हमारे सामने बयान किए गए। सूरतुल फील ये जो वाक़िया बयान किया गया है, 5 आयतें हैं, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, बहुत ही कम अल्फाज में, बहुत ही बलागत के साथ एक ऐसे कौम के वाक़ये को हमारे सामने रखा गया जो अल्लाह के घर काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक लश्करे जर्रार, एक जबरदस्त फौज को लेकर काबतुल्लाह की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि अल्लाह के इस घर को मुनहदिम किया जाए। अच्छा, ये वाक़या हमने सूरतुल फील में पढ़ा है। ये तारीख में अगर देखा जाए तो इस वाक़ये को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन किनायतन इस वाक़ये की तरफ इशारा किया है। वो आमुल हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठ गई, उठने का नाम नहीं ले रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, उसके कदम बिल्कुल रुक गए हैं, सहाबा उठाना चाह रहे हैं, तो सहाबा ने कहा खलअतिल क़स्वा, यानी अल्लाह के रसूल की ऊंटनी का नाम क्या था? अल क़स्वा। क़स्वा, क़स्वा, क़स्वा अल्लाह के रसूल की बात नहीं सुन रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा नहीं कहो, हबसहा हाबिसु फील, क़स्वा नाफरमान नहीं हुई है और वो कभी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं कर सकती, लेकिन जिस जात ने हाथी वालों को रोका था उसी जात ने क़स्वा इस ऊंटनी को भी रोका है। क़स्वा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह हाथी जहां बैठ गए थे, काबतुल्लाह जिस साइड है, अगर
ऊंटों उन हाथियों का रुख शुमाल, जुनूब, मशरिक 3 साइड अगर करते तो वो हाथी उठ के चले जाते, लेकिन मगरिब की ओर आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि काबतुल्लाह मगरिब के सिमत में वाक़ था। जब जब अबरहा की फौज काबतुल्लाह को ढाने के लिए मगरिब की ओर उन हाथियों को उठाते तो वो हाथी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आमुल हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के मौके पर जो ऊंट बैठ गई, वो उस ऊंटनी को उसी ने बिठाया जिसने असहाबुल फील, जो हाथियों का जो वाकया हुआ था, उसमें हाथियों को जिस जात ने रोका, उसी जात ने इस ऊंटनी को भी रोका। तो इससे इशारतन किनायतन हमें इस वाक़ई की तरफ अल्लाह के रसूल ने इशारा दिया है। अब वाक़या क्या है आप लोग जानते हैं। मैं तो समझ रहा था कि हमने ये सबक ले लिया है। मैंने 1-2 सख्त सवालात भी पूछ लिए और माशाअल्लाह ग्रुप मेंबरान वाकई आप लोगों की दिलचस्पी और सीरत नबवी पढ़ने का शौक था या साबिका मुताला था कि माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। जिनसे भी मैंने शुरुआत में सवाल किए अबरहा और असहाबुल फील से मुताल्लिक़, पढ़ाने से पहले ही माशाअल्लाह आप लोग तैयार हैं, बड़ी खुशी की बात। बारकल्लाहु फीकुम। तो अब ये वाक़ई की असल क्या है, हमें इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वरना हमारे जहनों में जो है कुछ चीजें हमारे जहनों में फीड हो जाती हैं, एक्स्ट्रा हम लेना नहीं चाहते हैं। मसलन सहाबा में कौन मालदार है? मालदार सहाबा कौन है? जब ये सवाल अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, 2 नामों के अलावा अबू तलहा, अबू बकर सिद्दीक, मुसाब बिन उमर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसाब बिन उमर, साद बिन वकास, अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का हम जिक्र करते हैं। इनके अलावा भी बेशुमार सहाबा हैं। जैसे अभी आपने क्या बताया, अबू तलहा जिनका बाग था बैरूहा जो अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया गया। फिर उसके बाद आपने बताया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितने बड़े मालदार थे, अपनी पूरी तिजारत उन्होंने अल्लाह के रास्ते में लगा दी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े ताजिर थे, एक दिन वो तिजारत पर जाते, उनके साथ ही अल्लाह के रसूल के साथ इल्म हासिल करते, और दूसरे दिन वो खुद अल्लाह के रसूल के साथ इल्म हासिल करते, उनके साथी को तिजारत पर भेजते। और जुबैर बिन अवाम इतने बड़े सहाबी थे कि उनके पास जो दौलत थी और उनके पास जो गुलाम थे, उस दौलत को काउंट नहीं कर सकते थे और उनके गुलामों को गिन नहीं सकते थे। इस कदर उनके पास गुलामों की तादाद थी, बागात थे। आज भी जुबैर बिन अवाम जो मस्जिद है उसके साथ बागात लगे हुए हैं। और उसके अलावा बेशुमार सहाबा हैं जो मालदार थे। लेकिन हमारे जहनों में क्या है, 2-3 नाम जो डिसाइड हो गए, फीड हो गए, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इससे आगे हम सोचते नहीं हैं। तो इल्म क्या है, हासिल करने से मजीद इल्म में इजाफा होता है। जिस तरह पानी को जब हम कुएं से निकालते हैं तब जाकर पानी में माशाअल्लाह मिकदार बढ़ती है। जिस तरह चाकू से जितनी सब्जी काटेंगे वो चाकू की धार तेज, तो इसी तरह हम अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तभी जाकर इल्म की गुत्थियां सुलझेंगी। तो मैं ये जो बताना चाह रहा था कि हमारे जहनों में बसा औकात क्या होता है इस वाक़े को लेकर, असहाबुल फील का जो वाक़या है, कि अल्लाह ताला ने मक्का वालों की मदद की। अल्लाह ताला ने अबरहा का जब फौज आया, लश्कर आई, तो किसकी मदद किया? कुरैश की मदद किया, है ना। और इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब जो चाचा थे, अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब जो चाचा थे, अल्लाह के दादा जो थे, उनकी क्या लाज रख ली या उनकी तकरीम की। ये चीजें हम सोचते हैं। जरा सोचें, ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये जो नजाशी बादशाह है वो कौन है? यहूदी है, नसरानी है, मुशरिकीन है? कौन है वो? नसरानी। नसरानी 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 का मतलब अहले किताब। क्या अल्लाह ताला, क्योंकि नसरानी जो है मक्का के मुशरिकीन से अफजल है क्या नहीं? कुफ्फार और मुशरिकीन से अफजल है क्या नहीं? बिल्कुल जी जी अफजल है, क्योंकि वो अहले किताब थे।
مکہ سے المطلب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کیا ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی فوج کو بھیجے مشرکین کے مقابلے میں یا نصارہ کے مقابلے میں کرسچینٹی کے مقابلے میں اہل کتاب کے مقابلے میں مشرکین کو جتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نو نہیں. پھر اس بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اصحاب الفیل ایک فوج ابابی جس کے پنجوں میں شیخ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. کے پنجوں میں 2 پتھر اور جس کے نوک پر یا چونچ میں 1 پتھر ہوا کرتا تھا، وہ 3 پتھروں کو لا کر ایسا اڑا دیتے کہ بالکل پوری فوج بھوسے کے مانند ہو گئے، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے اور چکنا چور ہو گئے اور ختم ہو گئے. تو اتنی بڑی فوج بھیج کر اللہ تعالیٰ کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس میں پیغام؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں کہ ادنا سے ادنا چیز سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو فنا وہ چیز کو نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت بھی ہر حال میں کرتے ہیں. بہت اچھے، یہ اصل جواب ہے. قریش کے دل میں اس کا اللہ کے گھر کی حفاظت کی امپورٹنس بڑھانا چاہ رہے تھے. یہ اصل جواب ہے. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا کہ اس لشکر کو بھیج کر اللہ اہل مکہ کی عزت کرنا نہیں چاہ رہے تھے. عبد المطلب کی تکریم مقصد نہیں ہے. نصارہ کے مقابلے میں مکہ کے مشرکین کو ہائی لائٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو آپ لوگوں نے بتایا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہ جو خطہ ہے مکۃ المکرمہ، یہ مکۃ المکرمہ جو دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ سمجھیے، اس جزیرے کو ایک ایسے واقعے کے ذریعے، اصحاب الفیل واقعے کے ذریعے، اس پورے واقعے کو ایک انٹرنیشنل رنگ دینا چاہ رہے تھے، ایک عالمی خبر بنانا چاہ رہے تھے کہ پوری دنیا کہے کہ مکہ میں کچھ ہوا ہے. مکہ میں ایک لشکر جرار ہاتھیوں کے فوج کو ادنا چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے نوک اور پنجوں میں کچھ ایسی چیز لائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. تو ایک خبر پورے دنیا میں عام کرنا چاہ رہے تھے اور ایک پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ اس سرزمین میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے. اس سرزمین میں ایک آخری نبی کی بعثت، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو نبیوں کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی اس خطے میں آنا چاہ رہے ہیں. تو اس واقعے کے ذریعے مکمل پورے دنیا میں ایک خبر عام ہو گئی کہ یہاں مکے کی سرزمین میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، کوئی بہت بڑا کارنامہ پیش آنے والا ہے. وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. کیوں؟ اس واقعے کے کتنے دنوں کے بعد پیدا ہوئے اللہ کے رسول؟ 40 days. 50 یا 59. 50 days، ماشاءاللہ، تقریباً راجح قول 50 days. تو ذرا سوچ کر دیکھیں، قرآن مجید میں ایک آیت میں بتایا گیا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. اس کا ترجمہ کون بیان کر سکتے ہیں؟ دہرائیے. الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. شیخ میں بولتا ہوں شیخ، السلام علیکم. جب بادشاہ بولے بتائیے سسٹر، آپ بتائیے. ملکہ سبا نے کہا تھا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس شہر کے لوگ یا تو ذلت یا رسوائی اٹھاتے ہیں یا پھر فتح حاصل کر کے عزت حاصل کرتے ہیں. اس طرح کی ضرورت ہونی چاہیے. بادشاہ جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں، شہر کو فتح کرتے ہیں، تو وہاں معزز لوگ ہوتے ہیں، ان کو اور پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اب ذرا سوچ کر دیکھیے، اس پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں کہ ابراہ اگر جیت جاتا، ابراہ کی فوج کو اگر کامیابی ملتی، تو مکہ کے جو نوجوان ان کو کیا کرتے ابراہ کی فوج والے؟
قتل کر دیتے कर देते या कैदी बना लेते. جو عورتیں ہیں ان پر کیا کرتے؟ ان کو لونڈی باندھی بنا بنا لیتے उनको अपनी باندھی बांध بنا لیتے. یہ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ 50 دن بعد جب اللہ کے رسول پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جب مکہ میں حملہ کرنے آئی تو اللہ کے رسول کی ماں آمینہ حاملہ تھی، آخری مہینوں میں تھی. اگر وہ فوج جیتتی تو یقیناً بہت گستاخیاں ہو سکتی تھی اللہ کے رسول کی حفاظت کے خاطر، آمینہ کی حفاظت کے خاطر، کیونکہ آپ کو آخری نبی بن کر اللہ کے پیغام کو پورے دنیا میں عام کرنا تھا. تو اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس طرح کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی مقصود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جزاک اللہ شیخ، بہت اچھی سمجھ میں آئی الحمدللہ. اب ہم اس واقعے کی اصل کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں قرآن مجید میں یہ بہت اپنے اندر عبرتوں کو سموئے ہوئے ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں. یا ایسے واقعات نہیں ہیں کہ اور ختم نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں نصیحتیں ہوتی ہیں. شیخ عفواً شیخ اصحاب فیل کا واقعہ ہم لوگ اللہ کے فضل اس ناحیے میں آج ہمیں اتنی بڑی بات معلوم پڑی. شیخ اللہ کو جزائے خیر دے. شیخ جزاک اللہ خیر. آپ کی آواز بہت واقعی کٹ-کٹ کے بالکل آ رہی صحیح ہے. بات، بالکل ایسی ہی ہے، میں بھی ایسی کہنا چاہ رہی ہوں. الحمدللہ. نوازے. اب ہم اس واقعے کو اور ڈیپ سے لیں گے، اور ڈیپ سے لیں گے. پچھلی بار مجھے کسی بہن کا جواب اچھا لگا، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے بہت سوچ کر کہا، فوراً ان کی زبان میں آیا اور انہوں نے کہہ دیا، اور واقعی وہ جواب مجھے اچھا لگا. میں نے بتایا کہ ہمارے پاس سلیبس بہت زیادہ ہے، سیرت ہے، خلافت ہے، بنو امیہ، بنو عباسیہ، پھر اس کے علاوہ اسپین کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ وغیرہ وغیرہ. شاید ہم سلیبس کور نہیں کر پائیں گے. میری بھی خواہش ہے کہ ہم سیرت ہی پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کو پڑھیں گے، لیکن ڈیپ سے پڑھیں گے. میں نے کہا کہ پھر اتنا جو سلیبس ہے ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو کسی بہن نے کہا اگلے مستوی میں پڑھ لیں گے، اگلے لیول میں پڑھ لیں گے. واقعی ہم کوئی جلدی نہیں مچائیں گے، اطمینان سے پڑھیں گے، لیکن فقہ السیرہ جسے کہتے ہیں، سیرت کی جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا، اس سمجھ بوجھ کو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. تو یہ جو واقعہ ہے اصحاب الفیل کا، اپنے اس واقعے کی تھوڑی سی ڈیٹیلز لیجئے. دیکھیے، حبشہ کی جانب سے یمن پر کنٹرول کیا گیا تھا. یمن کا گورنر ابرہہ تھا. اب اس ابرہہ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ، حالانکہ سپر پاور ہم ہیں، سپر پاور ابرہہ اور حبشہ کا جو بادشاہ یمن پہ کنٹرول کیا ہے، سپر پاور ہم ہیں، لیکن پوری کی پوری تعداد کعبۃ اللہ کی اور جاتی ہے، مکہ کا قصد کرتے ہیں. تو اس نے نیت کر لی کہ میں ایک زبردست الکعبۃ الیمانیہ، الکعبۃ الیمانیہ یعنی یمنی کعبہ. تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسا کعبہ بناؤں گا جہاں پوری دنیا کے لوگ مکہ کے بجائے ہمارے پاس حج کی نیت سے آئیں، ہمارے پاس حج کی نیت سے آئیں. تو اس نے اس کی بنیاد رکھ دی. اور شیخ وہ حبشہ کا تھا تو اس نے یمن میں کیوں بنانا چاہا؟ بیسیکلی تو وہ حبشہ کا تھا. حبشہ کا تھا، لیکن یہ وہ یمن کیا تھا نا؟ گورنر تھا، یمن کا گورنر تھا وہ. تو یمن کا گورنر تھا، یمن حبشہ کے انڈر میں تھا. تو اس نے جو القلیس نامی ایک کعبہ بنایا، اس نے تیاری شروع کر دی. کعبہ ان کا بن گیا. کعبہ مطلب لوگوں کی توجہ کا مرکز، تعمیر ہو گئی. تو اب اس نے سوچا تھا کہ پورا جزیرۃ العرب ہمارے پاس آئے گا. اب یہ جو واقعہ پیش آیا کہ قلیس نامی صنعاء شہر میں، کون سا شہر؟ صنعاء، جو کیپٹل ہے، آج بھی یمن کا کیپٹل صنعاء ہے. قلیس نامی ایک عبادت گاہ بنائی اس نے. تو لوگ اب آنا جانا شروع کیے. تو یہ جو عرب تھے، قریش تھے، ان لوگوں کو بہت برا لگا. تو بنو کنانہ
में से कुछ अफराद मिलकर, बनु किनाना से कुछ अफराद मिलकर उस खुलैस नामी इलाके में, खुलैस नामी इबादतगाह में गए जो कि सना में बना हुआ था, और वहां पर गलाजत करके वहां जो मूर्तियां हैं जो भी रखी थी उन तमाम को लीप दिया, और पूरा इबादतगाह जो उसने बनाया था काबतुल्लाह के मुकाबले में उसको गंदा कर दिया। अब जब ये खबर अब्रहा को मालूम हुई, अब्रहा का पूरा नाम क्या है? अब्रहा अल अशरम। अब्रहा को जब पता चला तो उसने कहा ये नाकाबिले माफ गुनाह है, अब मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। मेरे बनाए हुए इबादतगाह के साथ अरब लोगों ने, मक्का वालों ने जो करतूत की है ये नाकाबिले माफ है। तो उसने एक जबरदस्त लश्कर जर्रार फौज की तरतीब दी, और इरादा क्या था, मकसद क्या था? काबे को ढाना है, काबे को खत्म करना है। और उसने अपने साथ एक बहुत बड़ी फौज ली, और उसमें भी हाथियों की भी एक जबरदस्त तादाद थी, और अपने लिए एक मजबूत हाथी लिया उसने, क्योंकि अब कोई मामूली मुकाबला नहीं है बल्कि कुरैश से टक्कर है और काबतुल्लाह को ढाना है। इस नीयत से वो निकला, इस नीयत से निकला। अब वो मुजदलिफा मिना के दरमियान से होते हुए सुभान अल्लाह, इत्तेफाक देखिए, सुभान अल्लाह, आज तकरीबन 1:30 बजे के बाद से लेकर 4-5 बजे तक मैं इसी इलाके में था। मिना, मुजदलिफा, अरफा, जबल नूर, जबल थौर, इन तारीखी मकामात की ज़ियारत कर रहा था। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये फौज जो आई ना, इसी रास्ते से आई यमन, क्योंकि मक्का का जो लोकेशन है मक्का, फिर उसके बाद आपको आएगा मिना, मिना के बाद मुजदलिफा, मुजदलिफा के बाद अरफा, अरफा के बाद ताइफ, ताइफ के बाद अबहा, बाहा, जाजान होते होते यमन। यानी अल्लाह के रसूल जो तिजारत का जो काफिला लेके जाते थे यही रूट था। तो अब वहां से एक फौज आ रही है, वहां से एक फौज आ रही है, तो रास्ता वही है, यमन, बाहा, अबहा, ताइफ होते हुए अरफा, मिना, अरफा, मुजदलिफा, मिना, इसी रूट से आ रहे हैं। जब वो फौज मुजदलिफा और मिना के बीच में, मक्का से अरफा 22 किलोमीटर का फासला है, और अरफा जो है मिना से तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है। अरफा शेख एक मिनट, मुजदलिफा से काबा कितने किलोमीटर बताया आप? कि आप मक्का से अरफा जो है 22 किलोमीटर है। अब 22 किलोमीटर में आप तकसीम कर लें, दरमियान में मिना पड़ता है, मिना से अरफा 10 किलोमीटर है, और मिना के बाद मुजदलिफा पड़ता है, मुजदलिफा से अरफा 6 किलोमीटर है। अरफा अगर 6 किलोमीटर आप आएंगे तो मुजदलिफा, मुजदलिफा से और 4 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर आएंगे तो मिना, और मिना के बाद 12 किलोमीटर मक्का। तो इस तरह इसी रास्ते से मैं आज गुजर रहा था, और इत्तेफाक देखिए आज का सबक भी इसी के हवाले से था। बहरकैफ अब वो जो फौज आ रही थी, उस फौज के ऊपर जो हाथी थे, उन हाथियों को अगर शमाल की तरफ भेजा जाता तो तैयार हो जाते, जुनूब की तरफ भेजा जाता तो तैयार हो जाते, मशरिक की ओर उठो तो तैयार हो जाते। लेकिन काबतुल्लाह जो मगरिब की सिमत पर वाक़े है, मगरिब की ओर जब उन हाथियों को उठाया जाता तो बैठ जाते, आगे बढ़ते ही नहीं थे। अब माजरा समझ से बाहर है कि क्या करें, समझ में नहीं आया। हाँ, यहाँ अब्दुल मुत्तलिब का एक वाकया पेश आया था, एक सरदार थे वो, तो वो गए। अब्रहा ये समझ रहा था कि अब ये आजिजी इख्तियार करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और मुझसे आकर कहेंगे कि दरखास्त करेंगे कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो ये सब कुछ नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊँटनियां मुझे दे दो, क्योंकि जब एक फौज आ रही थी रास्ते में जो कुछ मिलता है कब्जा कर लेते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटनियों पर उसने कब्जा कर लिया था। कहा मैं ऊँटनियों का मालिक हूं, मुझे ये ऊँट दे दो, और ये जो काबा है, ये काबे का रब,
اس کعبے کا محافظ ایک ذات ہے, وہ اس کی حفاظت کر لے گا. تو اس موقع پہ انہوں نے عربی جملہ کیا کہا تھا, کون بتائیں گے؟ فَإِنَّ لَهُ رَبًّا يَحْمِيهِ. کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ رَبًّا فَيَحْمِيهِ. کعبت میرے اونٹوں کو واپس کر دو, اس کعبے ربًا یحمی, اس کے لیے تو ایک رب ہے جو اس کا محافظ ہے. تو ابرہا کو کافی تعجب ہوا. عبد المطلب شیخ ایسے سنتے ہیں نا, ایسے سنتے ہیں نا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں, تو میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں, تو جو کعبے کا مالک ہے وہ اس کی خود ہی حفاظت کرے گا. اونٹوں کا مالک اونٹ دے دو, تو اس نے دے دیے. فَإِنَّ لَهُ رَبًّا يَحْمِيهِ. اب گھر کا جو کعبۃ اللہ, جو اللہ کے گھر کی جو بات ہے, اس کا تو ایک محافظ ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی ایک ذات ہے, وہی اس کی حفاظت کرے گا. تو پھر اس کے بعد ہوا ہے کہ ابرہا نے اونٹوں کو دے دیا. اب کعبۃ اللہ کی اور آگے بڑھنے کی سوچ رہے تھے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چڑیوں کے ایک جھنڈ کو بھیجا, جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر, کنکر, ان کنکروں کو سمجھے, ہر پرندے کے پاس 3 کنکر ہوا کرتے تھے, ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. یہ 3 کنکر جہاں بھی ڈال دیتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ لشکر, یہ جو جلا ہوا بھوسا ہوتا ہے نا, کھایا ہوا بھوسا, بالکل بھوسے کے مانند ختم ہو گئے وہ لوگ. اور خود ابرہا جو تھا, اس کے انگلیوں کے پور مکمل جھڑ گئے اور وہ بھاگ گیا. تو سنا پہنچنے تک اس کی حالت ایسے ہو گئی, اس کے جسم سے چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے اور بالکل چوزے کے مانند ہو گیا. اس کا سینہ پھٹ گیا, دل باہر نکل گیا اور مر گیا. یہ اللہ کی جانب سے کعبۃ اللہ, اللہ کے گھر پر اس کو منہدم کرنے کی جرات کرنے والے کو اللہ نے بطور سزا اسی دنیا میں ایک سزا دے دی. تو اس طرح یہ کنکر جہاں جہاں پڑتے تھے, اس کے پارٹس جو ہے نا ٹوٹ جاتے تھے. دیکھیے, یہ جو آج جدید تحقیقات, جو بڑے بڑے عالمی ہتھیار بناتے ہیں, اللہ کی فوج, وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ کی لشکر کو ہمارا دماغ اتنے معلومات کی کیا کہتے ہیں کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کی فوج اللہ نے کہاں کہاں رکھی ہے نہیں پتا. تو ایسے لشکر جرار کے خاتمے کے لیے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے جو چوزے ہوتے ہیں اور چڑیا ہوتے ہیں, اس کے ذریعے اس پوری قوم کو, اس پوری فوج کو اللہ نے ختم کر دیا. تو اس طرح یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا, کہ جو ابرہا نامی جو بادشاہ آیا تھا, تو اس کو گائیڈ کرنے والا یا مکہ تک کا راستہ بتانے والا, جو خیانت کیا تھا عرب کے ساتھ, خود ایک عرب تھا. وہ کون تھا؟ اس کا نام ہے ابو رغال. ابو رغال نامی ایک عرب شخص نے ابرہا سے کچھ پیسے لے کر یہ پورا میپ کعبۃ اللہ پہ کیسے حملہ کرنا ہے, یہ سازش کا حصہ تھا اور پورا روٹ بتایا تھا. اس کا نام کیا ہے؟ ابو رغال. ابو رغال عرب میں اس وقت مثال دی جاتی ہے جب کوئی سب سے بڑی خیانت کرے, دغل باز جسے بولتے ہیں, غدار جسے بولتے ہیں. غداری اور دغل بازی میں اگر کوئی مثال دینی ہو تو بولتے بھائی تم ابو رغال کی طرح ہو. اور ابو رغال کا حال یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد, دفن ہونے کے بعد بھی عرب جب وہاں سے گزرتے تو اس کے قبر پر کچھ پتھر مار کے جاتے, رجم سنسار کر کے جاتے, کیونکہ اس حد تک یہ شخص کیا تھا, منحوس سمجھا جاتا تھا. خیانت میں بڑی مثال دی جاتی تھی. کیا نام ہے اس کا؟ ابو رغال. ابو رغال. ابو رغال. بہت اچھے ابو رغال. باتیں اس میں آ گئی ہوں گی. اچھا, جو اہم پوائنٹ کہ سیرت نگار, سیرت کے رائٹرز, ہسٹری اسکالرز کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً سمجھیے 50 یا 55 اسی کے آس پاس سمجھے اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اور اگر عیسوی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 571 عیسوی میلادی 571 2023 میں ہے نا، تو 571 میں سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو یہ واقعہ جو ہے فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا ہے. اللہ کے رسول کی وفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا مطلب 571 میلادی، کیونکہ 21 مارچ یا تو فروری کے آخری دنوں میں یا مارچ کے شروعاتی دنوں میں. اہم چیز عیسوی کیا ہے؟ 571. اسی سال اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، یعنی اس واقعے کے فروری کے آخر یا مارچ کے شروع جو بول رہے ہیں اس کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ایک زبردست ایک نشانی تھی، ایک تمہید تھی، ایک پیشن گوئی تھی اللہ کی جانب سے. ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کے توجہ کو کہاں پر پھیر دیا؟ کعبۃ اللہ کی اور، کعبۃ اللہ کی طرف، کعبہ اور مکہ کی اور پھیر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی عام الفیل. دیکھیے یہاں پر یہ جو سال ہوا کرتا تھا عرب کے پاس جو سال ہوا کرتا تھا اتنی باریکی سے حساب نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ پورے سال کو کسی ایک واقعے کی طرف نسبت کر دیتے تھے. اللہ کے رسول کی پیدائش کب ہوئی تو ہم کیا بولتے ہیں؟ عام الفیل. کیا بولتے ہیں؟ عام الفیل. سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ ہاتھی والا واقعہ. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی باتیں آ گئی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس واقعے کا جو مقصد ہے، پہلا مقصد یہ کہ پوری دنیا کی توجہ مکہ کی طرف پھیرنا. دوسرا مقصد یہ کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت مقصود ہے. تیسرا مقصد کیا ہے؟ خود آمینہ جو اللہ کے رسول کی ماں ہے ان کی حفاظت اس فوج کے ہاتھوں نہ چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتلائی اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور اسی طرح پورے دنیا میں یہ خبر پھیل گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ مکہ نامی سرزمین یہاں پر کوئی ایک اہم تاریخی واقعہ پیش آیا ہے. اور یہاں پر ایک چیز دیکھیے، یہ جو صحابہ اکرام تھے، ان صحابہ اکرام کا بھی جو کیا کہتے ہیں جذبہ ہے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، ان صحابہ اکرام کا جذبہ بھی ہے نا بہت مضبوط ہو گیا، کیونکہ انہوں نے خود یا ان کے والدین سے سنا یا اپنے آبا و اجداد سے سنا کہ اس طرح کی ایک فوج آئی، لیکن اللہ کی جانب سے کچھ چڑیوں نے ان پر ایسا حملہ کیا کہ ختم ہو گیا. تو وہ جو رعب ہوتا ہے ان کے دل سے نکل گیا. تو دنیا بھر کو جو انہوں نے فتح کیا، تو اس میں اس واقعے کا بڑا اثر ہے، اس واقعے کا بڑا دخل ہے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے یا اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا کہ چاہے جتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی فوج کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اس کا انہیں یقین ہو گیا. اور اہل مکہ کی بھی اہمیت بڑھ گئی اس واقعے کے بعد. تو جو لوگ یمن میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر ایک بڑی تعداد کعبۃ اللہ کی اور آگے آنے لگی. تو اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو پوچھے، ورنہ ہم اگلے موضوع میں داخل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. شیخ آپ نے جو کہا کہ 3 پوائنٹس آپ نے بتائے، ایک تو پوری دنیا کی توجہ مکہ کی طرف پھیرنا، اور دوسرا آمینہ کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اور تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ پوری دنیا کو یہ خبر دینا تھا کہ اس وقت کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے. پوری دنیا کو ایک میسج دینا تھا کہ ایک آخری نبی کی پیدائش ہونے والی ہے، مکہ کی سرزمین میں کچھ نیا ہونے والا ہے. کعبۃ اللہ جس گھر میں 360 بت لا کر رکھے گئے ہیں،
यहाँ पर कोई तौहीद का अलमबरदार आने वाला है, ये पैगाम देना था। और कोई सवाल, कोई इश्काल? आगे बढ़े। सफर इस्लामी महीने के बारे में पूछ रहा हूँ शेख। 15 मिनट है शेख। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास जमजम की फजीलत और तारीख। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग सब जमजम पिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जमजम की फजीलत में क्या आपने पढ़ा है? जमजम का पानी पीने के बाद दुआ कबूल होती है। बहुत उम्दा, माशाल्लाह। अक्सर लोग जमजम पीते हुए ये दुआ करते हैं, शिफाया भी मिलती है। और जमजम को जिस नियत से पिया जाए वो जमजम उसके काम आता है जी। जमजम लिमा शुरिब लहू। जमजम लिमा शुरिब लह, कि जमजम जिस नियत से पिया जाए वो इंशाअल्लाह चीज हासिल होगी। और ये बाबरकत होता है, खाना वाले के लिए खाना होता है, बाबरकत होता है। खाने के माने कि ये बीमारी के लिए शिफा है। अच्छा, तो अब हम शेख इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दिल निकाला गया तो आबे जमजम से ही उसको धोया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक्के सदर किया गया, तो 2 दफे आपका शक्के सदर किया गया, एक मेराज के मौके पर और एक कब? जब बचपन में आप दाई 4 साल के थे, 4 साल की। हाँ, दाई हलीमा के पास जब बचपन में। उसको अरबी में क्या कहते हैं? शक्के सदर। शक्के सदर, शक्के सदर यानी एक ओपन ऑपरेशन समझिए। सुभान अल्लाह। ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी। शक्के सदर, जो बच्चे अल्लाह के रसूल शक्के सदर, वो बच्चे जब दाई हलीमा को आकर बताते हैं तो उनकी आंखें लाल पीली हो गई थी, परेशान हो गए थे उस वाक़ये को या उस मंजर को जो देखा उन्होंने, भागे भागे आए। तो ये जो वाक़या है शक्के सदर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था तो उस दिल वगैरह को जो धुला गया था जमजम से धुला गया था। बहुत अच्छे। तो अब हम, आप जानते हैं मस्जिद हराम में मशहूर कुआं जो था उसका नाम है जमजम। अच्छा, जमजम की तारीख आपको पता है? किस नबी की तारीख है ये? कहाँ से शुरुआत होती है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा कहाँ से कहाँ का? सफा से मरवा तक। सफा से मरवा की तरफ, मरवा से सफा की तरफ, सफा की तरफ 7 चक्कर लगाते हैं। नहीं मिला तो वो परेशान हो गई, अपने बच्चे की आवाज भागती थी, आगे निकल गई थी। उन्हें डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचे, तो दौड़े दौड़े वापस आई तो क्या देखा कि बाकायदा पानी निकल रहा है और सुभान अल्लाह एक फरिश्ता वहां पर मौजूद है। तो ये जो वाकया है जमजम का कुआं, जो बैतुल्लाह से काबतुल्लाह से 38 फीट की मसाफत पर है, काबतुल्लाह से 38 फीट की मसाफत पर है। देखिए असल होता क्या है, कई चीजें खुलेआम इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन लोग जब गलत काम करते हैं, बिदात और खुराफात करते हैं, तो वो सब चीजें बंद हो जाती हैं। वरना इससे पहले हाजी या जायर जो थे वो काबतुल्लाह के पास अपना जो जमजम का कुआं है उसमें उतर कर देख सकते थे, ले सकते थे, पानी उतर के पी सकते थे। लेकिन जब वहाँ हमारे हाजी भी जो है ना अपने एहराम के कपड़े को धोना और इस तरह की हरकतें करने लगे, तो हिफाजती दस्ते ने उसको मुकम्मल पैक ही कर दिया और कर दिया गया। तो इसी तरह हमारे लोगों को क्या है, कोई भी अगर चीज मिले तो फौरन जाके वहां 2 रकात नमाज पढ़ना,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین وہ ہے جو ہم کریں، ایسا نہیں ہے. دین وہ نہیں ہے جو ہم لوگ جو کرتے ہیں، دین وہ ہے جو ما قال اللہ و قال الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا. اور آپ کو زمزم کے حوالے سے یہ بھی پتا ہوگا کہ زمزم کے سلسلے میں جب ملک فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں کہا گیا کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے، یہ پانی مضر ہے، تو اس وقت انہوں نے دنیا کے مشہور ترین سائنٹسٹ، ماہرین، ان سب لوگوں کی ٹیم لا کر کعبۃ اللہ کے پاس اس پانی کا ٹیسٹ کرایا، اور پورے انجینئرز جو بھی ماہرین تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس سے بہترین کوئی پانی نہیں ہے. یہ ہے جو زمزم کہلاتا ہے. شیخ وہ کون سے بادشاہ تھے؟ ملک کیا نام فہد. تھا ان کا؟ ملک فہد. اوکے، جزاک اللہ خیر. کنگ سلمان کے بڑے بھائی کنگ عبداللہ ہے، ان سے بڑے بھائی جو تھے وہ کنگ فہد تھے، اور ان سے بڑے جو تھے وہ کنگ خالد تھے، اور ان سے بڑے جو تھے وہ کنگ فیصل تھے. کنگ فیصل سے بڑے جو تھے کنگ سعود تھے، ان سے جو ان کے جو والد تھے وہ عبدالعزیز تھے. اب جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ سب عبدالعزیز کے بیٹے ہیں. عبدالعزیز باپ ہے، پہلے سعود، سیکنڈ فیصل، تھرڈ خالد، فورتھ فہد، ففتھ عبداللہ، سکسth سلمان. ٹھیک ہے، ہم تاریخ المملکہ میں آ گئے. زمزم تو یہ ایک بات، کنگ فہد کے زمانے میں نا اپنے زمزم کا پانی ٹیسٹ کروایا گیا تھا. فہد. اب یہ جو واقعہ پیش آیا سلیمان اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور آپ کو بتایا کہ جو اس کو نکالا جبکہ وہ ابھی دودھ پیتے اور ماں کی گود میں تھے، یہ اللہ کی جانب سے معجزہ تھا. اور حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تکریم تھی. تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ خصوصاً خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے جو آپ نے زمزم پیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ بابرکت اور کھانے والے کے لیے ایک کھانا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ زمزم ایک بابرکت اور کھانے والے کے لیے ایک کھانا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بیماری کے لیے شفا ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے آپ نوش فرمائیں گے، پیئیں گے، وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی. پھر آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد قبیلہ جرہم وغیرہ کے لوگ یہاں آباد تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ کنواں بند ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مدت پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مدت پہلے یہ دوبارہ اس کی کھدائی ہوئی. 1 سے 2 منٹ بس اذان ہونے دیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शेख आप बता रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ मुद्दत पहले कुएं को दोबारा कुएं की खुदाई हुई। आवाज नहीं आ रही है आपकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम नस्ल थी जुर्हुम, बाद लोगों ने इस कुएं को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया मतलब तलवारें, बची कुची चीजें, या कोई भी वजह हो सकती है दुश्मन से बचने के लिए, कई हथियार, सब कुछ इस काबे में, इस कुएं में डालकर चले गए। एक जमाने तक ये कुआं बंद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनको ख्वाब में दिखाया गया। बार बार एक ख्वाब उन्हें नजर आ रहा था कि फलां जगह जाओ और कुएं की खुदाई करो, फलां जगह आप थोड़ा मारो और वहां पानी आएगा। 3-4 दफे जब उन्होंने ख्वाब देखा तो फिर एक दिन जाकर उस जगह जैसे ही बेदार हुए और वहां खुदाई का काम शुरू किया, तो रफ्ता रफ्ता वो तमाम चीजें मतलब बरामद होने लगी जो बनु जुर्हम ने मक्का छोड़ते हुए इस कुएं में फेंक कर गए थे। उसी में से कई तलवार थे। तो उन्होंने क्या किया, इन तलवारों वगैरह को लेकर, इस तलवार वगैरह, इस लोहे के इस्तेमाल से काबतुल्लाह का दरवाजा बनाया उन्होंने, और 2-3 क्या कहते हैं, लोहे के जैसे हिरन वगैरह भी, हिरन के भी कुछ शक्ल की चीजें पड़ी हुई थी। इन हिरन की शक्ल नुमा जो चीजें थी उनको लेकर काबतुल्लाह के दरवाजे के करीब लटका दिए। कहने का मकसद ये है कि बनु जुर्हम जो कबीला था, इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं के पास रह के तरबियत याफ्ता थे। तो बनु जुर्हम का कबीला जब मक्का छोड़ के जाने लगा तो वो हथियार वगैरह जो फेंके थे, जिसकी वजह से कुएं का पानी बंद हो गया था, तो वो निकालने का या उसकी खुदाई का काम जो है वो अल्लाह ताला ने आप ही के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हाथों लिया। तो इस तरह, और एक सवाल है कि इसी कुएं से, इसी पानी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब शक्क़ सदर किया गया, तो उस शक्क़ सदर के मौके पर जो धुलाई हुई, जो पानी लाया गया, वो भी जमजम का था। तो ताल्लुक था। अब हमारे सामने एक टॉपिक है, शायद वक्त हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ये ईद मिलाद नबी जो लोग बनाते हैं, उस हवाले से मैं समझता हूँ वक्त हो चुका है। 8 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी है, तो इंशाल्लाह हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। 2-3 मिनट बाकी हैं, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शेख एक सवाल है शेख, सवाल पूछना है। तो कितने साल तक कुआं बंद रहा शेख? एक लंबी मुद्दत तक। अच्छा, जब कुआं बंद था तो पानी भी रुक गया था शेख उबलना? मुकम्मल। आपने बार बार उनको ताकीद की गई ख्वाब में, तो वो परेशान हो गए। जब गई थी तो उनकी बात का वजन था और उनकी बात मानी जाती थी, तो अपनी फौज को, अपने रियाया को लेकर। शेख उनको पता था कि ये जमजम है, नॉर्मल वाटर नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब को? के बारे में लोगों ने बारे में सुना था, लेकिन वो कुआं बंद हो गया था, उसका लुत्फ नहीं मिल रहा था। बस कहाँ लोकेशन नहीं मिल उन रहा लोगों था। को कुरैश में ये नहीं पता था कि ये जमजम का पानी है, जमजम है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी खुदाई की थी तो वो नॉर्मल पानी समझ रहे थे, नॉर्मल कुएं। शेख आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेख आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने ध्यान रखा, तो जमजम खुदाई का जो मामला बाद में बताया कि जमजम कुआं जो बंद हुआ, जुर्हम ने जो बंद, तो कुआं है अब्दुल मुत्तलिब के बार बार शेख आपकी आवाज सारी ब्रेक हो क्या है, कुछ भी नहीं समझा है।
سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، مائک نہیں آ رہی ہے. شیخ مائک کھلے ہوئے سب کے مائک آف رہے تو آپ کی آواز آتی, کسی کا کٹ رہی آن ہے تو آواز شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی, ایسی کٹ مائک کٹ تو کے آ سب رہی ہے. کے آف ہے لیکن آواز کٹ کٹ کے آ رہی دوبارہ بول رہا ہوں کہ بنو جرہم جو قبیلہ تھا جس کی تربیت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل تھی, عربی زبان وغیرہ بنو جرہم ہی کی نگرانی میں رہ کر اسماعیل علیہ السلام نے حاصل کی تھی. ایک قبیلہ تھا, تو یہ قبیلہ ایک مدت تک مکے پہ حاکم رہا, لیکن جب کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان کو مکہ چھوڑ کر مجبور ہو کر باہر جانا ہوا, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بچے کچھ ہتھیار اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈال کر اس کنویں کو بند کر دیا. وہ جو کنواں ہے ایک مدت تک بند رہا. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب الفیل کے واقعے میں عبد المطلب کا ایک رول ہے, اسی طرح زمزم کی دوبارہ کھدائی میں بھی عبد المطلب کی شخصیت نمایاں ہو کر آتی ہے, کیونکہ وہ ایک عرب کے سردار تھے, آپ کے دادا تھے. تو ان کے کہنے پر آپ کی پوری قوم نے ساتھ دیا اور کھدائی کیے, تو دوبارہ پانی کا سلسلہ جاری ہوا, آج تک جاری ہے. شیخ اسماعیل علیہ السلام اس وقت زندہ تھے جب بنو جرہم چھوڑ نہیں. کے جا رہے ہیں صحابہ. اور کوئی سوال ہے؟ اب انشاءاللہ شیخ مجھے وہ آواز نہیں آئی تھی آپ کی. میں نے پوچھا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ زمزم ہے, وہ نارمل پانی سمجھ رہے تھے اس کنویں میں جب عبد زمزم کی المطلب اہمیت نے کب پتہ دوبارہ چلی؟ کھدائی کی. زمزم کی اہمیت کب پتہ چلی شیخ؟ زمزم کا ذکر وہ پہلے سے آبا سے سنتے, جب یہ کھدائی ہوئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ تلاش تھی انہیں اس کنویں کی, بس جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اس خواب میں بار بار دکھایا گیا کہ زمزم کا کنواں اس جگہ پر ہے, تو کھدائی کے ساتھ پتہ چل گیا. شیخ آپ کوئی دعا بتا رہے تھے کہ زمزم کے پینے کے بعد لوگ یہ دعا کرتے ہیں, وہ دعا بتا دیں پلیز. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. پینے سے پہلے پڑھنا ہے, پینے کے بعد پڑھنا ہے شیخ؟ آپ پینے سے پہلے دعا پڑھ کر یہ پیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں جو 3 باتیں ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں. علم خیر بھی ہوتا ہے, علم شر بھی ہوتا ہے, اچھا علم ہوتا ہے اور برا علم ہوتا ہے, یعنی علم نافع بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ علم بھی ہوتا ہے. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما. عمل صالح بھی ہوتے ہیں اور برے اعمال بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو. کچھ عمل قبول ہوتے ہیں اللہ کے پاس اور کچھ عمل ہمارے چہرے پہ مار دیے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے علم کے بارے میں ایک علم نفع پہنچانے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم, ہم نے سوال کیا کہ اے اللہ نفع پہنچانے والا علم عطا کر. تو اسی طرح عمل جو ہے 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں, قبول بھی ہوتے ہیں, رد بھی ہوتے ہیں. اے اللہ جو عمل ریجیکٹ ہو وہ نہیں, بلکہ جو عمل تیرے ہاں ایکسپٹ ہو, قبول ہو, وہ اعمال کی ہمیں توفیق دے. وہ رزقاً حلالا طیبا, رزق حرام طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, دوسروں کا حق مار کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. نہیں اللہ ہمیں وہ رزق عطا کر جو حلال ہو, طیب ہو, جائز ہو, تیری مرضی شامل حال ہو. تو بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے رسول صبح اٹھتے تو سب سے پہلے دعا کرتے. تو زمزم میسر اہتمام اپنے بچوں کو پڑھائے کہ زمزم کا اہتمام ہو یا نہ ہو, لیکن اس دعا کا اہتمام ضرور ہو. ٹھیک ہے. شیخ ہم نے یہ دعا میں ایک جملہ اور ایکسٹرا پڑھے تھے کہ وشفاء من کل داء, تو یہ بھی ہے اس میں یا نہیں ہے؟ مل سکتا ہے لیکن روایت میں یہی 3 ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخنا مکہ میں ہیں آپ؟ مجھے آج بھی ڈر لگ رہا تھا کہ آج کی کلاس شاید غائب ہو جاؤں گا. حرم کے قریب میں ماشاءاللہ. مجھے ڈر لگتا ہے کہ
مشغولیت کی وجہ سے کلاس کے چھوٹنے کا ڈر لگتا، آج بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اللہ کا جی شکر ہے بیٹھ گئے۔ اللہ سے نوازے، اللہ قبول بارک فرمائے۔ اللہ فیکم، بارک آمین۔ اللہ استاد فیکم۔ ہم سب آپ کی کلاس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں خیریت سے ہو جائے، ہماری بھی مس نہ ہو جائے۔ السلام علیکم شیخ، اسلامی مہینے کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ کب ہوا یہ، کب سے میں یہ جن- بھی تو بس یہاں پر بھی اقامت ہونے والی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ میں جی جی شیخ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے حرم شریف کی اذان بھی سن لیے۔ سبحان اللہ۔ استغفرک واتوب الیک، حیاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔